نبی کا دست مبارک تھا سر پہ خیبر میں، علی اکیلا ہزاروں پہ خاک ڈال گیا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اور میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ویڈیو بنا لی جائے۔ اور اس ویڈیو میں بھی خیر ہم کیونکہ ڈیلی لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پہ کبھی بھی کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اور اپنا عقیدہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں قربان، میری آل قربان، اور پنجتن پاک کے صدقے خدائے بزرگ و برتر ہمیں بھی جنت کے کسی دروازے سے داخل کرا لے۔ میرا نام ڈاکٹر حمزہ ہے، اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی اور اسلامی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی میڈیکل مقصد ہی ہے۔ اور آپ نے پچھلے ایک دو عاشورہ کے موقع پر سنا ہوگا کہ ایران کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے بھی بولا تھا کہ جتنے بھی عاشورہ کے زائرین ہیں، اور ہم سبھی زائرین ہیں بیسیکلی، کیونکہ پنجتن پاک کا رتبہ اور نبی کی آل کا رتبہ، فاطمہ کے لال کا رتبہ اتنا بلند اور عظیم ہے کہ ہم اتنے ادنا سے انسان اور نکمے سے مسلمان ہونے کے ناطے ان کا نام بھی لے لیں تو ہمارے لیے غنیمت کی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا، امام صاحب نے جو ایران سے انہوں نے اپنا ایک پیغام جاری کیا تھا کہ عاشورہ کے موقع پر آپ خون کے جتنے زیادہ عطیات دے سکتے ہیں دیں۔ اب کیونکہ ہمارا میڈیکل فیلڈ کے ناطے خون کے عطیات کے متعلق ڈیلی کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور ایمرجنسی میں اتنے مریض آتے ہیں جن کو خون کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، جو بیچارے در بدر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلے اپنا ٹیسٹ کرا لینا، ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو بلڈ گروپ معلوم نہیں ہے۔ بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک رضاکارانہ طور پہ جیسے آپ سبیلیں لگاتے ہیں، نیاز، نظر و نیاز کی جو آپ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ خون کی خیرات بھی کیا کریں سال میں ایک بار کم از کم۔ ویسے تو آپ 6 مہینے میں ایک بار دے سکتے ہیں، جو میڈیکلی ریکمینڈڈ ہے، 250 ml خون آپ دے سکتے ہیں۔ اب اس خون میں صرف خون نہیں ہوتا، ہم کو جو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ لال مادہ ہے، وہ صرف لال مادہ نہیں ہوتا، اس میں پلیٹلیٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں WBCs بھی ہوتے ہیں، اس میں سے ہم مختلف اور چیزیں نکالتے ہیں جنہیں ہم FFPs کہتے ہیں، پلازما نکلتا ہے۔ مختلف مریضوں کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے۔ تو میں نے پہلے جو عرض کی ہے، اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو پیشگی معذرت بصد احترام میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو ان کی عقیدت میں، اتنی عظیم ہستیوں کی عقیدت میں جو خون بہاتے ہیں، تو امام صاحب نے بھی بولا تھا کہ آپ وہ خون عطیات میں دے دیا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مفہوم ہے، جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا خواہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ وہ عظیم ہستیاں جن کے نانا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایثار کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، اور محرم الحرام جو ہے یہ ہمیں ایثار، قربانی، برداشت اور اپنے اوپر جو مشکلات ہیں وہ جھیل کر دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے آنے والا وقت بہتر کرنا، اس کے متعلق معلومات، اور امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ ہمیں یہ سب سبق دیتی ہیں، کیونکہ وہ جب نکلے تھے مدینہ سے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے نکلے تھے، اور کوئی گھر والے ساتھ لے کر جنگ کرنے کے لیے نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ تلواریں اس لیے ساتھ رکھتا ہے کہ اتنا صحرائی علاقہ ہے، جنگلی جانور کوئی اٹیک اگر کرے تو اپنے ڈیفنس میں ان کو کاؤنٹر اٹیک کیا جا سکے۔ وہ جب جنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں ہوتا جتنا کہ عام ضرورت زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ جو جنگ کرنے جاتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ میں پھنس گئے تو ہمارے پاس اتنا راشن ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری قربانیاں دیکھتے ہوئے اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جو نواسہ رسول نے قربانی دی ہے، اس میں اگر ہم تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو وہ اپنی نماز، نیک اعمال، اور یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے خون کے عطیات،
تو جس طرح آپ سبیلیں لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے نظر و نیاز کرتے ہیں، اسی طرح آپ اگر محرم الحرام کے موقع پر کیمپس لگائیں جس میں آپ کسی بھی، بہت ساری لیبارٹریز ہیں جو آپ کے ساتھ آ کے کوآرڈینیٹ کرنا چاہیں گی، وہ اپنے بیگز بھی دیں گی آپ کو، وہ آپ کو اپنی ڈسپینسرز بھی دیں گے جو خون نکالتے ہیں. بس اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چھوٹا سا خون کا ٹیسٹ کرانا ہے، اور جتنے احتیاط، جتنے لوگوں تک میری یہ مجھ ادنا سے بندے کی یہ بات پہنچ رہی ہے، تو آپ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں. اور جس طرح آپ حضور کے اور حضور کے خاندان کے لیے سرنگوں ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ یہ تفریق کیے بغیر کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون کافر ہے، کون یہودی ہے، مگر انہوں نے انسانیت کو پریورٹی رکھا ہے. آپ حضور کی زندگی سے واقعات لیں، آپ حضرت علی کی زندگی سے واقعات دیکھ لیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی سے واقعات دیکھ لیں، آپ حسن و حسین کی زندگی سے واقعات دیکھ لیں، تو ان سب نے انسانیت کی خدمت پہلے کی ہے. تو امید ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو لوگوں تک جتنی ہو سکے پہنچائیں گے. اس کار خیر میں جتنے لوگ حصہ لیں گے، میں بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی ہی بلڈ دیا ہے. یہ کوئی اس لیے میں نہیں بتا رہا کہ میں آپ کو کچھ جتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ میں بھی جذبہ پیدا ہو. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سال میں 2 بار خون عطیہ کر دوں، کیونکہ وہ کسی ایسے شخص کی جان کے لیے ہوتا ہے جس کی جان جو ہے نا وہ بس خدا بچا سکتا ہے، آپ صرف وسیلہ بن سکتے ہو. اور اگر آپ کا خون، جو کہ 120 دنوں بعد آپ کا خون ضائع ہو جاتا ہے، آپ کی جو تلی ہے جسے ہم سپلین کہتے ہیں، وہ آپ کے جسم سے اسے باہر نکال پھینکتی ہے، وہ آپ کے فضلات اور پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر چلا جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 6 مہینے میں ایک بار اگر خون عطیہ کر دیں تو کسی مرتے ہوئے شخص کی جان بچ سکتی ہے. اور اگر آپ نے ایک شخص کی بھی جان بچائی تو آپ نے انسانیت کی بھلائی کا کام کیا، خیر کا کام کیا. اور یہ خیر کا کام آپ کا قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.